خلکو السلام علیکم. پاپا بیمار ہے, چھو چھو شو شو کر رہا ہے, ناک بہ رہا ہے. ہاں ناک بہ رہا ہے, چشو چشو آ رہا ہے اور ٹخیلے بھی کر رہا ہے. تو ابھی ملیحہ نے ہماری بس کہا ہے کہ آج میرے ساتھ وہاں پہ ملیحہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں آج ڈنر کھاؤ, تو وہاں جا رہے ہیں. اور ابھی بس تیار ہو گئے, صبح کل بریڈ فوڈ سے آئے ہیں, لیکن اب انکار کروں تو پھر خفا ہوتے ہیں, تو میں اور پاپا ادھر جا رہے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ. سونا شی نے دکھڑی دی. A few. Just sit down now. واو Hannah? Rizwan Pasta, he's doing munch and then he's going to pick up Caleb. انشاءاللہ. اوکے. So Caleb's just around front of the house. واہ 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 واہ, یہ ملیحہ نے کوکنگ کی ہے. مجھے ملیحہ کا یہ اچھا نہیں لگتا, یہ ارچ بنا کے اس میں سارا کچھ. واہ واہ جی, کچن دیکھیں اس کا. واو ملیحہ, I'm so proud of you. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. What you cooking? Do you want to go upstairs? It's not you coming. واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی. اوہ ہو beans. اوہ ہو. Nice, 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 nice. You like it, Mr. Khan? Yeah. Your little baby dinner. اچھا anyway یہ حلال ڈرنک ہے. اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہاں پہ یہ کیا بوٹل پڑی ہوئی ہے, یہ حلال ہے. Okay, this is fruit. What's this? What's this? What is it? Shepherd's pie. Ooh. This is pesto chicken. میری بیبی نے کیا کیا بنایا ہے, چلو بتاؤ. دغه سبان دي کړی. Okay. You forget something. Oh, okay. Okay, so this is pasta salad. Sweet asparagus, sweet corn, shepherd pie, garlic bread, homemade, chicken wings, roast potato. And what's this? Sorry, I forget the name. Pesto chicken. Pasta chicken. Pesto. Pesto chicken. That's crazy. Open it and give me some. ٹک, مجھے اس بوٹل کا ٹک اچھا لگتا ہے. پاپا بوکی دا کوک تاسر نشته دا اوپنر ما سشته. No, why would we need it? نو خیر ته تاسو خو خوښوي دا ډرینک کړی. کې نو پنشته. Can open. ای کی کنه ای کی دا آپشن یو دا زموږه په ټیبل کوو خلکو ویل او استغفر الله وای مې دا خلک څونه نیرو مایند دي کنه تاسو نه دي نو خامخا به وکړم چې لکه دوی ته دام نه ده پته چې Rizwan does it easily. بس رضوان به وکړي څه Rizwan will be. Huh? Be careful with your eye. دا غوړي پرش وکړي بس اوسې ورکړه He'll do it. He'll do it. Ravi. بس اوسې ورکړه. وشو چاولو. So Caleb just come to me and he said, I draw this. Look the loads of people. And he said, from the river to the sea, Palestine will be free. Me and my school friends, we all did it and then we were doing this. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. So beautiful. It's more cream. And now, sticky Toffee pudding. toffee It's a pudding. little bit of thing baklava, so let me give it to you. رات کو کافی لیٹ آئے, سو میں ملیحہ کے گھر سے, اور پاپا شور 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 کر رہا ہے. یو ڈوئنگ شور 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 شور. زکام ہے. چلیے اب ہم چلتے ہیں آرگس. میرا کیمرہ ٹوٹ گیا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ ریپیئر کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. انشورنس ہے. اوہ another parcel. اوکے چلے چلتے ہیں. السلام علیکم. 3 دنوں سے بہت برا حال تھا. فلو سے خان پاپا کو فلو ہوا تھا اور پھر اس نے مجھے دے دیا. 3 دنوں سے بخار, فلو, ناک بند. چیسٹ تو ٹھیک ہے, بس گلا, دماغ بند ہے, ناک بند ہے. ایک ایسے ہی ناک میرا پینا سا ہے, ایک اور بند ہو گیا ہے, اور کان بند ہے. کانوں میں بس خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اتنی زیادہ وہ شاید تکان کی وجہ سے, یا جو کیا ہوا
ہم ابھی نیچے جا رہے ہیں. خان پاپا نے کہا ریڈی ہو جو کہ 3 دنوں سے گھر میں بیٹھے تو کہتے ہیں چل بچوں کو ملنے جاتے ہیں, نافیہ کو, ملیحہ کو. خیر ملیحہ تو کل گئی ہے لیکن میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں. نافیہ کے ایگزام ہو رہے ہیں تو وہ 2-3 دنوں سے نہیں ملی تو جا رہے ہیں. تو ایک مجھ سے یہی والا کیمرہ جس سے ابھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں, میرے پاس 2 ہیں. تو کافی ایکسپینسو یہ ولاگنگ کیمرے آتے ہیں, 500-600 پاؤنڈ کے آتے ہیں. بچوں نے گفٹ دیے ہیں اور مجھے بچوں کی گفٹ بہت پیارے لگتے ہیں. ہاتھ سے گر گیا, ٹوٹ گیا وہ تو خیر وہ ڈومیسٹک اینڈ جرنل والوں کو بھیج دیا, وہ شاید ریپلیس کر دیں یا ٹھیک کر دیں. اور یہ دوسرا کیمرہ پھر میں نے اٹھا لیا, یہ پیک ہی پڑا ہوا تھا. جب یہ اٹھا لیا تو اس کو بجائے یوں اوپن کرنے کی یوں اوپن کرنے لگی, تو اس کا بھی یہ جو تھوڑا سا سکرو ہے وہ ہل گیا. میں نے صدیق کو کہا کہ میرے دونوں کیمروں کے ساتھ یہ ہوا, تو ابھی پارسل آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے. دوسرا کہتا ہے یہ 3 سال پرانے ہیں, یہ دونوں کیمرے 3 سال پہلے ان دونوں نے بچوں نے گفٹ کیے تھے. کہتے یہ پرانے ہیں, اب یہ نیا ورژن آیا ہے جو کہ کافی ایڈوانس ہے, وہ ابھی ڈیلیور ہوا ہے. تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ اس نے فضول میں اتنے پیسے لگا لیا. آلریڈی 2 کیمرے ہیں میرے پاس, اور بہت بلاگر تو آئی فون اگر ان کے پاس ہو تو آئی فون سے بلاگنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ضرورت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے, اس کی بیوی اور بچوں کے سمیت اسے خوشیاں دے کہ اس نے میرا اتنا لک آفٹر کیا. تیسرا کیمرہ میرے لیے اپلوڈ کر دیا. چلے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو اسی کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر رہی ہوں. چلے پاپا کو اپنے میڈیسن کے لیے اتار دیا. یہاں پہ میرا ریپیٹ میڈیسن آتے ہیں تو وہ کلیکٹ کر رہا ہے, اور آپ کو میں تھوڑی سی بات بتا دوں. اور وہ یہاں سے میڈیسن کلیکٹ کرے اور میں نے کہا آپ کو چلو شیئر کروں. تو یہ جو میں آپ کو کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوں کہ بچوں نے یہ لے کے دیا ہے یا میں نے یہ لیا ہے یا کچھ ایسے, تو یہ ظاہری بات ہے. اب میں ولاگر ہوں, اپنی ڈیلی ولاگ پوسٹ کرتی ہوں, تو ڈے میں کچھ بھی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے, وہ سارے ولاگر پوسٹ کرتے ہیں, صرف میں نہیں. اب اور میں آپ کے ساتھ کیا پوسٹ کروں گی کہ میں ٹوائلٹ میں گئی, میں باتھ روم میں گئی, یہ تو نہیں پوسٹ کر سکتی ہوں. وہی پوسٹ کر سکتی ہوں کہ جو روٹین میں ڈیلی ہوتا ہے. اب آج یہ کیمرہ آ گیا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوسٹ کر دیا. اب ماشاءاللہ 99% تو میرے وہ یوٹیوب فیملی ہے, میڈیا فیملی ہے کہ جو خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے, اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اپنی خوشی اور غم دونوں شیئر کرتی ہوں. اور ساتھ میں ان کو بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. بہت ینگ جنریشن میرے ولاگ دیکھتے ہیں, اور وہ ینگ جنریشن مجھے ڈی ایم کرتے ہیں, ان باکس کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسی باتیں اپنے بچوں کے بارے میں شیئر کرتی ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے آپ کے بچے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ میرے ولاگ دیکھنے سے ٹین ایج میں یا پھر ینگ جنریشن میں یا اوور 20 میں یا انڈر 30 میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں, کیونکہ مجھے کافی پیرنٹس نے بھی میسج مجھے کرتے ہیں تھینک یو کے لیے کہ آپ کے ولاگ کی وجہ سے ہمارے بچوں کو گائیڈنس ملتی ہے. تو یہ پوسٹ کرنے کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ مجھے میرے بچوں نے یہ لے کے دے دیا یا برتھ ڈے پہ کر دے دیا یا مجھے ہالیڈے بک کر دی. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں شو آف کروں یا میں ان غریبوں کو ایسے بتا دوں, ان کو جلاؤں یا کچھ. نو 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 نو. تو میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں. اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی ایسا نہ بنائے کہ میری وجہ سے کوئی کسی تکلیف میں آ جائے. شاید ایون وہ میری دشمنی کیوں نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ میں ان کی تکلیف کا باعث بنوں. تو یہ ایک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 1% لوگ ہیں جو کہ وہ ان باتوں کو غلط لیتے ہیں, لیکن وہ 1% بھی آپ کو پتہ ہے نا, ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو وہ جو 1% لوگ آ کے غلط کمنٹ کرتے ہیں تو ساتھ میں جو میرے اچھے فالوور ہیں وہ بھی جوائن کر لیتے ہیں, اور پھر وہ پورا ایک تھریڈ بن جاتا ہے کمنٹوں کا. تو ایک لڑکی نے یا عورت نے یا جو نے اس نے میسج کیا ہے کہ کمنٹ کیا تھا کہ میرے گھر والے بلاگ پہ کہ تم یہ اپنا گھر دکھا رہی ہو تو تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ غریب لوگوں کو تم دکھی کر رہی ہو. غریب لوگوں کو میں نے غریب نہیں بنایا, ان کی
رزق اللہ نے لکھی ہوئی ہے. میں نہ ان کو غریب بنا سکتی ہوں نہ میں ان کو امیر بنا سکتی ہوں. میں نے اس کو ایک لمبا لیکچر بھیج دیا کہ میں غریبوں کے خوشی کا باعث ہوں. الحمدللہ جب تم لوگ اپنے کوزی بیڈ میں بیٹھ کے انگلینڈ کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہو تب میں 50 ٹیمپریچر میں روزہ منہ میں رکھ کے, الحمدللہ میرا کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ میں صرف اپنے قبر کے لیے کر رہی ہوں, تو تب میں پاکستان کی روڈوں پہ روزہ افطار کرتی ہوں, جس سے میری فیملی ساری مجھ سے ناراض ہوتی ہے. میرے بچے سارے خفا ہوتے ہیں کہ ساری عمر تم نے کاروبار میں رہ کے روزہ افطار کیا اور اب کاروبار تم نے دے دیے رینٹوں پہ, پارٹنرشپ پہ, تو اب تم جاتی ہو اور لوگوں کے ساتھ پاکستان کی روڈوں پہ روزہ افطار کرتی ہو. آخر ہمارا وقت کب آئے گا؟ اس کے باوجود صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں, جب تم لوگ دسترخوان پہ جا کے لمبے لمبے کھانے کھاتے ہو تو میں وہاں بیٹھ کے غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, انہی کو جو دیتی ہوں وہی کھاتی ہوں اور روڈوں پہ بیٹھ کے میں افطار کرتی ہوں. تب تم لوگوں کا خیال نہیں آتا کہ میری وجہ سے غریب ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, روتے نہیں ہیں. اور اگر میں ڈیلی ولاگ بنانے والا ایک یوٹیوبر ہوں اور میں آپ لوگوں کی فرمائش پہ بار بار کہنے پہ اپنے گھر کا ولاگ پوسٹ کر دیتی ہوں تو تب آپ لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کو نہیں, صرف 100 میں ایک بندے کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ وہی تم ڈرتی نہیں ہو اللہ کے عذاب سے, غریبوں کی آہ سے. بھئی غریب مجھے کیوں آہ دیں گے؟ غریب اس وقت آہ کیوں نہیں دیتے جب اس کے ملک کے سیاستدان اور پرائم منسٹر اور MPA اور MNA بڑی 2 کروڑ کے گاڑیوں میں پھرتی ہیں اور ان کو 100 روپے نہیں دیتے کہ یہ اپنے لیے روٹی خریدے. ان کو غریب بد دعا کیوں نہیں دیں گے جو مجھے بد دعا دیں گے؟ تو یہ تو اس کو جواب مل گیا. دوسرا ایک اسی بلاگ پہ, گھر کے بلاگ پہ ایک سسٹر نے کمنٹ کیا کہ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں ایک روم صرف نماز کے لیے اس میں بناتی. اب میں کبھی مجھے ایسے کمنٹ پہ ہنسی بھی آ جاتی ہے اور کبھی میں حیران بھی ہو جاتی ہوں کہ کتنا چھوٹا دماغ تم لوگ رکھتے ہو. تم لوگ نہیں, جس نے یہ کمنٹ کیا ہے. ہمارے مذہب میں حکم ہے کہ زمین کے کسی بھی حصے پہ نماز پڑھا کرو, تاکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کے ہر حصے پہ نماز پڑھا کرو تاکہ زمین تمہارے لیے شہادت دے کہ اس نے میرے پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. اور عورتوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے یا پھر وہ ایک کمرے میں مجمع کر کے نماز پڑھے. وہ گھر کی کسی بھی کونے میں نماز پڑھ سکتی ہے. اور گھر میں ایک نماز کا روم بنانا, یہ میں نے اب پہلی دفعہ کسی سے سنا ہے. اور یہ تو میرے خیال میں ریاکاری میں آتا ہے کہ کوئی اسپیشل بس نماز کا روم بنائے اور بس یہاں بیٹھ کے تم نے نماز پڑھنی. نماز تو ہر جگہ پڑھتی. میں اکثر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور کچن میں جا نماز میرا پڑھا ہوا ہے, میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں. خیر میں تو زمین پہ نہیں پڑھتی ہوں, میں کرسی میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں, تو میرے وہاں سٹول پڑے ہیں اور وہاں پڑھ لیتی ہوں. میں اکثر سٹنگ روم میں بیٹھی ہوں تو وہاں پڑھ لیتی ہوں. میرے یقین کریں ہم اس وجہ سے جوتا گھر کے اندر لے کے نہیں آتے کہ ہمارے کارپیٹ جو نئے ڈلے ہوئے ہیں ویسے ہی ہیں, وہ صاف ستھرے پاک ہیں اور ہم اس پہ نماز پڑھتے ہیں. اور ہمارے گھر کے مرد وہ گھروں میں نماز نہیں پڑھتے, وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور جس گھر کا میں نے ولاگ پوسٹ کیا اس کے سامنے ہی مسجد ہے, تو مجھے گھر میں مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں میرے UK کے گھر میں یہ ہم نے اپنے انکل سے لیا تھا اور اس نے آؤٹ ہاؤس کا پراپر مسجد بنایا تھا, کیونکہ ہمارے اس ایریے میں پوتکول میں کوئی مسجد نہیں ہے. 8-9 میل کے فاصلے پہ بریجینڈ میں مسجد ہے. تو اس لیے میرا الارم بج رہا ہے, تو اس لیے میرے وہ انکل نے یہاں مسجد بنایا تھا. ہم نے اس کا مسجد یعنی کہ نام کا مسجد نہیں تھا, بس جگہ ایسی مسجد والی بنائی تھی. تو اس میں یہ لوکل ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی آ کے نماز پڑھتے تھے اور وہاں تبلیغی جماعت بھی آتی تھی. تو میرے گھر میں UK والے گھر میں, اس گھر میں ابھی بھی
وہ موجود ہے، اور جب اگر کوئی تبلیغی جماعت آئے تو ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آ جاؤ، کیونکہ اس میں پراپر مسجد کی طرح استنجا اور وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس میں تبلیغی جماعتوں کے لیے 4-5 باتھ روم بنے ہوئے ہیں، اس میں کچن ہے، اس میں لیونگ کا بھی پلیس ہے، اس میں پراپر بیڈز لگے ہوئے ہیں، 8-10 بیڈ لگے ہوئے ہیں. تو یہاں ہم نے یہ فیسلٹی کی ہوئی ہے، اور ہم میرے ہسبینڈ اوپنلی ہر کسی کو یہاں پہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی زیادہ نہیں ہے، 5-6 لوگ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو باجماعت نماز پڑھنی ہو تو آپ میرے گھر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. اور ہم تراوی بھی باجماعت ہی وہاں پہ پڑھتے ہیں خان کے پیچھے. تو پلیز، گھروں میں کس نے مسجد بنائی ہے جو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ میرا یہ گھر ہوتا تو میں اس میں ایک کمرہ مسجد کے لیے بناتی؟ تو یہ بھی پلیز ایسے کمنٹ کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتی ہیں اور میرا دماغ خراب کرتے ہیں. خیر، میرا دماغ تو خراب نہیں ہوتا، میرا تو اب دل چاہتا ہے ریڈ، ڈیلیٹ اینڈ بلاک. لیکن کبھی کبھی میں کہتی ہوں کہ چلو ہو سکتا ہے میرے پاس جو علم ہے وہ تم لوگوں کو دے دوں، تم لوگوں کا تھوڑا سا ہو جائے تو دے دیتی ہوں. تو کبھی بھی یہ مت سوچے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے نماز پڑھے. میرے ہسبینڈ آج ادھر بریجنٹ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، کل بنگلہ دیشیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر مدینہ موس میں نماز پڑھتے ہیں. وہ تو مسجدیں بدلتے رہتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہو کہ گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ کے میں نماز پڑھوں. اینی وے، یہ اس کا جواب تھا. 3-4 کمنٹ اس پچھلے ویک میں ایسے آئے تھے جس سے میرا دماغ تھوڑا سا اپسیٹ نہیں ہوا، تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا کہ ایسے کمنٹ کر کے کیا ملتا ہے تم لوگوں کو. پھر ابھی میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں، پھر میں بھول جاتی ہوں. پھر ایسے کمنٹ آتے ہیں ولاگ پہ کہ آپ چیریٹی کا ورک کرتے ہو تو آپ فلانے کی مدد کرو، آپ ٹمکانے کی مدد کرو، آپ اس کی مدد کرو. اچھا بھائی، آپ کو کہاں میسج کریں، آپ فون نمبر دے دیں. اب آپ مجھے بتائیں، میری زندگی صرف یوٹیوبر کی نہیں ہے، میں 5 بچوں کی اماں ہوں، گرینڈ مدر ہوں، چیریٹی آرگنائزیشن کی CEO ہوں، بزنس لیڈی ہوں، ایک فیملی والی ہوں. میں کیوں اپنا نمبر یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو دیتی پھرتی ہوں گی؟ وہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے. اور اگر آپ کو ماما ویلفیئر کا، چیریٹی کا کچھ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو 100 دفعہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ سب ٹرسٹی کرتے ہیں. ٹرسٹی کے اکاؤنٹ میں سارا پیسہ بھی ٹرسٹی کے پاس ہوتا ہے. وہ بیچتے ہیں جتنا پیسہ وہ بیچتے ہیں کسی بھی ملک میں، وہی پروجیکٹ بناتے ہیں، کیونکہ میرے دل کا زور اتنا نہیں ہے کہ میں ان سب حساب کتاب کو رکھوں. اور وہ ہم ایک بندے کے پاس جا کے نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہو کہ بہاولپور میں ایک بندی ہے، اس کو جا کے جہیز دے دو، یا پھر آپ کہہ دیتے ہو کہ بلوچستان کوئٹہ میں ایک بندی ہے تو اس کو جا کے یونیورسٹی کا فیس دے دو. پلیز، یہ ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے جو UK کی چیریٹی ہے، اور یہ رجسٹرڈ ہے، اور اس میں 5 ٹرسٹی ہیں، اور 5 ٹرسٹی میں CEO ہوں. میرا اتنا صرف کام ہوتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے پیسہ پہنچاؤں اور مدد پہنچاؤں. لیکن باقی پیسہ بیچنا، پیسہ کرنا، لسٹیں بنانا، کس کے پاس ہیلپ جائے گی، کس کے پاس ہیلپ نہیں جائے گی، یہ سارا ٹرسٹی کا کام ہوتا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے، کیونکہ میں اگر یہ کام بھی رکھوں اور فیلڈ پہ بھی جا کے کام کروں اور میڈیا کا بھی کروں تو میں تو پاگل ہو جاؤں. اور بڈھی عورت ہوں نا، اب مجھے اتنا تو کام نہیں کرنا نا. تو یہ سب ٹرسٹی کرتے ہیں، اور ہم ایک بندے کے پاس اتنا دور نہیں جا سکتے. ہمارے پاس اتنے زیادہ ذرائع نہیں ہے، نہ اتنا ہمارے پاس زیادہ فنڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پہ جا کے تو ایک بندے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کریں اور وہاں ہم ٹرسٹ پہنچائیں. کیونکہ ہم بائی ہارٹ اور اپنے والنٹیئر ممبر کے وجہ سے جا کے ہیلپ پہنچاتے ہیں. اب جیسے سوات میں ہم ہیلپ دیتے ہیں، وہاں ہماری پوری ٹیم ہے. اسی طرح جہاں جہاں ہم ہیلپ دے رہے ہیں وہاں ہماری ٹیم ہے، وہ ورک کرتی ہے. تو پلیز ایسے کمنٹ آپ یوٹیوب پہ کرتی ہیں کہ فلانا فلانا بندہ ہے، مجھے فون نمبر دے دو. تو میں نہ فون نمبر آپ کو دے سکتی ہوں، نہ آپ کے ایک بندے کے لیے میں ایک والنٹیئر ٹیم بیچ سکتی ہوں. کیونکہ ہمارے پاس لسٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک سال پرانے ہوتے ہیں، 6 مہینے پرانے ہوتے ہیں، اور ہم اس پورے ایریے میں کام کرتے ہیں، ایک بندے کے لیے کام نہیں کرتے. سو پلیز، دس از فار دا لاسٹ ٹائم میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ
आप प्लीज़ मेरे पास आके ये कमेंट ना करें कि प्लीज़ वो फलानी औरत के पास जाए, वो डिमकाने मर्द के पास जाए, डिमकाने बच्चे के पास जाए। मेरे लिए ये मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकता है, और वो बड़ी बड़ी चैरिटियाँ भी नहीं कर सकती जिनके पास मिलियन एंड मिलियन एड्स होता है। ये वो भी नहीं कर सकती जो कि मिलियन में चंदे करते हैं। तो हम जैसी मासूम छोटी सी बच्ची सी चैरिटी कहाँ कर सकती है कि एक बंदे के पास पाकिस्तान में पहुंच जाए। तो प्लीज़ उम्मीद है आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, और हम जैसे हेल्प करते हैं उसी तरह हमारा काम को जारी रहने दें। हम एक एरिया में जाते हैं, हमारे पास हमारे जो ट्रस्टी हैं वो विज़िट करते हैं, हमारे वॉलंटियर विज़िट करते हैं, वीडियो प्रॉपर बनती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये इस एरिया में ज़रूरत है, तो उस एरिया के मुताबिक हम हेल्प देते हैं। ये सवाल भी उस व्लॉग में काफ़ी नहीं, वही 1% ने किया, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो तुमने ये घर बनाया। भाई ये घर तो मैंने अब बनाया है, ठीक है। मेरा जो यूके का घर है वो इस घर से 10 गुना बड़ा है, और वो घर हमने ख़रीदा है 2012 में। अब 2012 में वो घर हमने ख़रीदा है, और उससे पहले जो हमने घर लिया था वो भी तकरीबन वो हमने अपनी बेटी को दिया है, वो भी तकरीबन 500,000 पाउंड का है, और इस घर के जितना है। तो वो हमने ख़रीदा था 2001 में। अब आपको मैं बताऊं, मैं 15 साल की थी तब से मैं यूके में मैं काम करती हूँ, 15 साल की एज से। अब यूके में भी रह के काम भी करो, सारी उम्र कामें करो, सारी उम्र गद्दे की तरह चलो, और इतना पैसा भी तुम ना बनाओ कि तुम पाकिस्तान में या अपने लिए यूके में एक अच्छा घर बनाओ, तो लानत है ऐसी यूके पे। फिर यूके में तो गरीब से गरीब जो है, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 2000 पाउंड महीने का कमाता है, तो उसके पास भी ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड सब कुछ होता है। तो ये सवाल करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? मुझे ये बताओ, पैसा कहाँ से आया? कभी तुम लोगों को ये पूछे कि तुम्हारा ये पैसा कहाँ से आया तो तुम्हें कैसे महसूस होगा? तो भाई उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है, मेरा ये जवाब है कि लोगों की जेबों में पैसे टटोलना बंद करो। रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, और मेरी हर नमाज में ये दुआ है कि अल्लाह मुझे हराम के रिज़्क से बचा। लेकिन हमारे पास रिज़्क है हलाल का, अपनी मेहनत का, अपनी दिन रात की कमाई का। तो ऐसी बातें करके तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो कि इतना पैसा आया कहाँ से? पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लोग आम लोग हैं, जैसे कि हमारे सामने वाला आदमी एक छोटे से कोर्ट का जज है, फिर उसके साथ रहने वाला एक रिटायर ऑफिसर है, फिर हमारे पास इधर जो पीछे रहने वाला है वो बर्मिंघम का है, और बर्मिंघम में उसका एक छोटा सा बिजनेस है, ये जो पैलेट होते हैं ये बनाता है, जो जिसपे हम सामान रखते हैं। उसके बावजूद उसने हमसे अच्छा घर बनाया है उसमें। तो क्या मैं उन सब से जाओ के पूछो कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, तुमने कहाँ से घर बनाया? भाई HRMC है ना यूके में पूछने के लिए, और पाकिस्तान में FBR है पूछने के लिए। तुम कौन होते हो पूछने वाले पैसा कहाँ से आया? तो अपने जेब के पैसे गिनो, लोगों की जेबों में पैसे मत गिनो, क्योंकि ये हराम है। लोगों के पैसों पे नजर रखना, लोगों के पैसों का हिसाब किताब करना, लोगों के पैसों पे नजर डालना। अपनी मेहनत करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो और पैसा कमाओ। और आपको एक और बात भी बताओ, मेरे घर से जितना टैक्स पे होता है ना, उतना किसी के घर से भी पे नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 5 बच्चे हाई क्वालिफाइड है, डॉक्टर है, बैरिस्टर है, फोरेंसिक साइंटिस्ट है, और अपनी कंपनी की CEO है। आपको एक बात बताऊं कि मेरा हर बच्चा जितना टैक्स देता है और जितना कमाता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा हर बच्चा मेरे अकाउंट में मंथली पैसे भेजता है, और मेरी चैरिटी को भी मंथली पैसे भेजता है। तो ऐसी बातें करके ये मत साबित करें कि आप मुझे गिल्टी करार दे देंगे। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा मैसेज आएगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं आपको ब्लॉक करूंगी।
व्लॉग शुरू किया था कि अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे बातें याद आ गई कि ये ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं। तब तो मैंने कहा चलो इनको आज मैं जूता मारती हूँ। आप लोग अब कहोगे कि मामा इग्नोर, ऐसे कमेंट को इग्नोर मारो और ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ये भी गलत बात है। जब तुम कभी किसी की गलत बात को इग्नोर करते हो ना, तो इसका मतलब है वो काम तुम में है। लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो इसका मतलब है वो काम तुम पे नहीं है। मुझे आप लोगों का नहीं पता, मेरी ये आदत है, मेरी ऐसी तरबियत हुई है कि अगर कोई काम मुझ में नहीं है तो मैं अपने लिए स्टैंड लूं। मैं एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि हर औरत अपने लिए खड़ी हो कि स्टैंड ले। तो मैं कैसे अपने आप को इग्नोर करूंगी कि मेरे पे कोई ऐसी अटैक करे और मैं आराम से चुप करके जाऊं क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं जी व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा सर हाजिर है तुम लोगों की जूतों के लिए। नो, आई एम सॉरी, नो। आप लोग जैसी बातें करोगे, जैसे कमेंट करोगे, मुझसे वैसे ही जवाब की एक्सपेक्टेशन रखना और मुझसे वैसे ही एक्ट की एक्सपेक्टेशन करना। बाकी जो मेरे अच्छे YouTube फैमिली है, जो जबरदस्त है, जो मुझे प्यार करते हैं, यकीन करो कि आप लोग मेरे तहज्जुद की दुआ में होते हो। तहज्जुद में मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। जब तुम लोग इस किस्म की काम करते हो, इस किस्म की कमेंट करते हो, तो अल्लाह तो देख रहा है ना। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, YouTube, Instagram और टिकटॉक मेरे लिए सिर्फ जॉय के लिए है, ना मेरे लिए फेम के लिए है, ना मेरे लिए पैसा कमाने के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ जॉय के लिए है। अच्छा, एक और सिस्टर है, लेकिन उसने सॉरी बोल दिया है, तो सॉरी के बाद उसको मैं नहीं चाहिए कि मैं उसको डिस्कस करूं, पर उसने भी एक मैसेज किया कि हमें पता है कि आपने ये पैसा YouTube से नहीं बनाया है, और अल्लाह ताला आपको खुशियां दे। ऐसा प्यारा सा मैसेज किया, लेकिन बाद में ये लिख दिया कि मुझे लगता है कि आपका जो खावंद है वो आपके YouTube को पसंद नहीं करता, आपके व्लॉगों को पसंद नहीं करता। अपनी खावंद की फरमान बरदार बनो और अपने आप को एक्सपोज ना करो। ये आपको एक्सपोज लग रहा है? ये मॉडर्न कपड़े पहन के आपको एक्सपोज लग रहा है? मेरी बॉडी का कौन सा हिस्सा आपने देख लिया कि आपको एक्सपोज लगा? मेरे इन 5 सालों में मेरा स्कार्फ नहीं उतरा, मेरा इकबाल तुम लोगों को नजर नहीं आया। बगैर मेकअप के मैं बैठी होती हूँ। बाकी यूट्यूबर को जाके देखो वो कैसे बैठती है। मैं कभी कभी मेरे ख्याल में सालों में एक दफा अपना कोई प्यारा सा सूट पहना होगा, शादी पे जा रही होगी तो वो दिखा देती हूँ, वो भी लंबा ड्रेस होता है। तो एक्सपोज में कहां से हो गई? दूसरी बात कि मेरा खावंद पसंद नहीं करता। लोगों के खामदों पे तवज्जो करना छोड़ दो, अपने घर को पकड़ो। अपने घर में अपने खावंद को खुश करो। अगर मेरा खावंद खुश नहीं होगा तो वो मेरा पर्सनल मामला है, मैं जानू वो जाने। आप लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है? और मेरा खावंद रियल पठान है, इवन सारी उम्र यहाँ पला बड़ा है अंग्रेजों की तरह, लेकिन वो 100% पठान है। अगर वो खुश नहीं होगा ना, तो वो कभी भी मेरे कैमरे में नहीं आएगा। आपको ये बात बताऊं, कभी भी वो मेरे कैमरे में नहीं आएगा। वो ऐसा आदमी है। इतने साल में व्लॉग बनाती थी, वो मेरे कैमरे में नहीं आता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था। अब मैं बनाती हूँ, वो खुद ही मेरे कैमरे में आ जाते हैं। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती। मैं तो अपने बच्चों को फोर्स नहीं करती हूँ, मैं अपने खावंद को क्या फोर्स करूंगी? और ये बात करना कि मुझे लगता है तुम्हारा खावंद ऐसा है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर तुम सोच लो ना किसी और के खावंद को समझना गलत बात है, तो अपने खावंद पे, अपने घर के मर्दों पे तवज्जो दो, दूसरे के खावंदों पे। मुझे तो आज तक 50 से ऊपर हो गई हूँ, आज तक पता नहीं चला कि मेरे फ्रेंडों के खावंद को क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, दूसरे ब्लॉगरों के खावंद को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। मुझे आज तक अपनी भाभीयों के खावंद का नहीं पता, अपने बच्चों के खावंदों का नहीं पता कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। तुमने कैसे यूट्यूब में जान लिया कि मेरे खावंद को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? नजर है आपकी भाई। पर एनीवे, आपने सॉरी कह दिया तो इट्स ओके, बात छेड़ने की जरूरत नहीं है। पर ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि और लोग इससे सबक सीख सके। लोगों के खामदों को पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने खामदों को में इन्वेस्ट करो, अपना टाइम
اپنے خاوندوں میں انویسٹ کرو، دوسرے کے خاوندوں میں نہیں. اور یہ کہ اپنے خاوند کی فرمان بردار بنو. تو اگر میں فرمان بردار نہیں ہوتی نا تو آج میں یو کے میں نہیں ہوتی، لیکن فرمان بردار تھی اس لیے سب کو برداشت کیا. ٹھیک ہے، تو یہ فرمان برداری کا سبق بھی اپنے گھر میں دیا کریں، اپنے بچوں کو دیا کریں. میں اپنی بیٹیوں کے پاس بیٹھ کے دیا کرتی ہوں، اپنی بہوؤں کو بھی دیا کرتی ہوں. آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو دیا کریں، اپنے بچوں کو دیا کریں، اپنے بھائیوں کو دیا کریں، اپنے بھابھیوں کو دیا کریں. یوٹیوب پہ آ کے ہمیں نہ دیا کریں یار، تھینک یو، نہ دیا کرو. اوکے، ہم فرمان بردار ہیں تبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے، اور دوسری یہ کہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرو. میں ہی ملی تھی آپ کو جو کہ حجابی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، گندے مڑنگے کپڑوں میں ہر وقت بیٹھ جاتے ہو، بغیر میک اپ کے، بغیر کسی چیز کے. باقی یوٹیوبر کو دیکھیں